بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج ہم کریں گے اپنی آیت نمبر سورہ آل عمران کی 38 سے ترجمہ اور تفسیر۔ پچھلے جو ہم نے اپنے لیسن میں ترجمہ اور تفسیر کیا ہے کہ جب اللہ پاک نے جو آل عمران کو عمران علیہ السلام کی بیوی کو مریم عطا فرمائی تھی، مریم علیہ السلام عطا فرمائی تھی، تو انہوں نے جو ہے پرورش کے لیے دے دیا تھا زکریہ علیہ السلام کو۔ تو مریم علیہ السلام کے پاس اللہ کی طرف سے بہت زیادہ رزق آتا تھا، بے موسمی پھل آتے تھے۔ تو جب زکریہ علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ پاک مریم علیہ السلام کو اتنے زیادہ بے موسمی پھل دے رہے ہیں، اتنا پاکیزہ رزق دے رہے ہیں، تو وہ دینے والا اللہ ہی ہے۔ اور جب جو ہے اللہ پاک نے جو انہوں نے دعا کی تھی نا، جو مریم علیہ السلام کی والدہ نے کہ اللہ مجھے اولاد دینا، میں اس کو تیرے لیے وقف کر دوں گی، یعنی دنیا کے کاموں میں نہیں لگاؤں گی، اور وہ جو ہے تیرے دین کا کام کرے گا۔ تو اللہ پاک نے ان کو بیٹی دے دی تھی۔ تو جب انہوں نے پہلے سے یہ منت ماننی ہوئی تھی، ارادہ کیا ہی ہوا تھا، اور پھر جو ہے اللہ پاک نے بھی جو ہے ارادہ فرمایا ہوا تھا کہ ان کو بیٹی دینی ہے، اور بیٹی سے آگے پھر بیٹا عیسیٰ علیہ السلام دیں گے، اس طرح پھر ان کی نبوت چلے گی۔ تو پھر جب زکریہ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کو بے موسمی پھل آ رہے ہیں، تو وہیں پہ زکریہ علیہ السلام نے بھی اللہ پاک سے دعا فرمائی، کیونکہ زکریہ علیہ السلام اور ان کی بیوی بوڑھے ہو چکے تھے، تو ابھی ان کے پاس اولاد نہیں تھی، تو ان کے بڑھاپا آ چکا تھا۔ تو اللہ پاک نے انہوں نے دیکھا کہ جب اللہ پاک ان کو بے موسمی پھل دے رہے ہیں، تو اللہ پاک جو ہے مجھے بڑھاپے میں بھی اولاد دے سکتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک تو وہ تو اللہ کے نبی تھے، وقت کے نبی تھے، تو ان کو تو اللہ پہ یقین تھا، ہم سے بہت زیادہ یقین تھا ان کو اللہ پہ۔ تو انہوں نے پھر اس وقت انہوں نے جو اللہ پاک سے اس وقت دعا فرمائی، یہاں پہ اس دعا کا ذکر ہے۔ چلے اب ہم جلدی سے جو ہے ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہی دعا کی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے، قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہا اے رب میرے عطا کر مجھ کو، ہب لی عطا کر مجھ کو، من لدنک اپنے پاس سے، ذریۃ طیبہ پاکیزہ اولاد، انک بے شک تو سمیع الدعاء، بے شک تو سننے والا ہے دعا کا۔ جب جو ہے یہ جو حمزہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی جو الف کے برابر اس کو لمبا کیا جاتا ہے، دعاء یہ والا حمزہ، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، اب اس آیت میں ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب حضرت مریم علیہ السلام کی تربیت، غیر معمولی نشانات قدرت دیکھی، جو ان کو بے موسمی پھل جو اللہ پاک نے عطا فرمائے تھے، تو اس وقت زکریا علیہ السلام نے بھی اللہ پاک سے دعا فرمائی کہ اے اللہ پاک، کہ جب آپ ان کو بے موسمی پھل دے سکتے ہیں تو مجھے بھی اولاد دیجیے۔ اس وقت تک حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد نہ تھی، اور زمانہ بڑھاپے کا آ گیا تھا، جس میں عادتاً اولاد نہیں ہو سکتی، اگرچہ خرق عادت کے طور پر قدرت خداوندی کا ان کو پورا اعتقاد تھا کہ وہ ذات اس بڑھاپے کے موقع میں بھی اولاد دے سکتی ہے، لیکن چونکہ اللہ کی ایسی عادت آپ نے مشاہدہ نہیں کی تھی کہ وہ بے موقع اور بے موسم چیزیں عطا کرتا، اس لیے آپ کو اولاد کے لیے دعا کرنے کی جرت نہ ہوتی تھی۔ لیکن اس وقت جب آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو بے موسم میوے عطا فرمائے، تو اب آپ کو بھی سوال کرنے کی جرت ہوئی کہ جو قادر مطلق ہے، بے موقع پھل عطا کر سکتا ہے، وہ بے موقع اولاد بھی دے سکتا ہے، چاہے بڑھاپا آ گیا تو اللہ پاک اس وقت بھی اولاد عطا فرما سکتے ہیں۔ تو اب انہوں نے دعا کی، قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ اب اس آیت سے معلوم ہوا کہ اولاد کے لیے دعا کرنا انبیاء علیہ السلام اور صالحین کی سنت ہے۔ اب ایک اور دوسری آیت میں بھی آتا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ
من قبلک وجعلنا لهم ازواجا وذریہ، یعنی جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیویاں اور اولاد عطا کی گئی، اسی طرح یہ نعمت انبیاء سابقین کو بھی دی گئی تھی۔ اب اگر کوئی شخص کسی ذریعہ سے اولاد کو پیدا ہونے سے روکنے کی کوشش کرے تو وہ نہ صرف فطرت کے خلاف علم بغاوت بلند کرے گا، بلکہ انبیاء علیہ السلام کی ایک مشترک اور متفق علیہ سنت سے بھی محروم ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح اور اولاد کے مسئلہ کو اتنی اہمیت دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اپنی جماعت میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دی جو بیاہ شادی اور اولاد سے باوجود قدرت کے اعراض کرتا ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، پر جس نے اعراض کیا، انکار کیا میری سنت سے، فلیس منی، بس نہیں ہے وہ میرے سے۔ اب ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے جو اولاد اور بیوی کے حصول اور ان کے نیک صالح ہونے کے لیے اپنے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری ہے، والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اور جو لوگ کہتے ہیں اے میرے رب ہمیں بیوی بچے ایسے عنایت فرما جنہیں دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی اور قلب مسرور ہو جائے۔ اب آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد کیا ہے؟ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہاں آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد یہ ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول دیکھے۔ جی اگلی آیت ہے آیت نمبر 39، 39 آیت نمبر ہے جی۔ فنادتہ الملائکۃ، پھر اس کو آواز دی فرشتوں نے۔ اب کس کو آواز دی؟ اب پیچھے جو ہے ذکر ہو رہا تھا آیت میں، زکریا علیہ السلام کا ذکر ہو رہا تھا نا، تو پھر جب وہ اللہ پاک سے دعا فرما رہے تھے تو پھر وہاں پہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ فنادتہ الملائکۃ، پھر ان کو پکارا فرشتوں نے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب اللہ پاک سے دعا میں اللہ سے مانگنے میں مشغول تھے تو ان کو پکارا، آواز دی فرشتوں نے، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، اور وہ نماز پڑھ رہے تھے اور وہ کھڑے تھے نماز میں، حضرت زکریا علیہ السلام، فی المحراب، حجرے کے اندر، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یبشرو کا، آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، بیحییٰ، یحییٰ علیہ السلام کی، مصدقاً، جو گواہی دے گا، بکلمۃ، اللہ کے حکم کی، من اللہ، بکلمۃ من اللہ، اللہ کے حکم کی، جو سچی گواہی دے گا اللہ کے حکم کی، مطلب کہ اللہ کے دین کا کام کریں گے یحییٰ علیہ السلام، وسیدًا وحصورًا ونبیًّا من الصالحین، اور سردار ہوں گے اور عورت کے پاس نہ جائے گا اور نبی ہوگا صالحین سے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک ہم آپ کو عطا کریں گے، خوشخبری دیتے ہیں یحییٰ علیہ السلام کی، جو گواہی دے گا اللہ کے حکم کی، مصدقم، جو گواہی دے گا، بکلمۃ اللہ، بکلمۃ من اللہ، اللہ کے حکم کی، اللہ کے کلمہ کی، اللہ کے دین کی، وسیدم، اور سردار ہوگا، وحصورم، اور عورت کے پاس نہ جائے گا، ونبیّم من الصالحین، اور نبی ہوگا صالحین سے۔ تو پھر اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو یحییٰ علیہ السلام کی جو ہے بشارت دی، اور آگے ان کی صفات بھی بتا دی کہ ان میں یہ صفات ہوں گی۔ اب کلمۃ اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ محض اللہ تعالیٰ کے حکم سے خلاف عادت بلا واسطہ باپ کے پیدا ہوئے۔ اب آ رہا ہے کہ حصوراً وحصورم، اور جو ہے وہ نکاح عورت کے پاس نہ جائیں گے۔ اب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تیسری صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ اپنے نفس کو لذات سے بہت روکنے والے تھے، اور لذات سے روکنے میں مباح خواہشوں سے بچنا بھی داخل ہے، مثلا اچھا کھانا، اچھا پہننا، نکاح وغیرہ کرنا۔ اس صفت کو موقع مدام میں فرمانے سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ افضل طریقہ یہی ہے کہ عورت کے پاس نہ جاؤ، نکاح نہ کیا جائے۔
حالانکہ حدیث سے نکاح کی فضیلت ثابت ہے، تحقیق اس کی یہ ہے کہ جس شخص کی حالت حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ہو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرح ہو کہ اس پر آخرت کا خیال کہ اس پر آخرت کا خیال اس قدر غالب ہو کہ اس کے غلبہ کی وجہ سے نہ بیوی کی ضرورت محسوس کرے اور نہ بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کی فرصت ہو، ایسے شخص کے لیے یہی افضل ہے۔ اسی وجہ سے جن حدیث میں نکاح کی فضیلت آئی ہے ان میں یہ بھی قید مذکور ہے، من استطاع منکم الباءۃ، یعنی جو آدمی نکاح کرنے کی قدرت رکھتا ہو اور زوجیت کے حقوق ادا کر سکتا ہو، اس کے لیے نکاح کرنا افضل ہے، ورنہ نہیں۔ مطلب کہ نکاح کرنے کے لیے اب یہ بھی فرما دیا کہ اس کی ساری جو عورت کی ضروریات بھی پورا کرے، صرف نکاح کر کے لے کے اس پہ ظلم نہ کرے، اس کو جو ہے آگے اس کو بچے ہوں ان کا بھی خیال رکھے، اپنی بیوی کا کھانے پینے کپڑے ہر چیز کا اس کے حقوق کا بھی خیال رکھے، ٹھیک ہے جی۔ اب جو ہے اگلے آیت سے، آیت نمبر 40 سے آیت نمبر سے انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیسن میں ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔